اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیریت کے ساتھ ہوں گے اور جتنے ہم دروس پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ رہے ہوں گے، اس کو یاد کر رہے ہوں گے اور اس کی پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ انتہائی اہم موضوعات پہ ہم نے بات کی ہے، اور تجوید قرآن ظاہر سی بات ہے، جب قرآن سب سے اعلیٰ، سب سے عظیم، سب سے اہم کتاب، ہدایت کی کتاب ہے، تو پھر جس علم کا تعلق اس قرآن کے ساتھ ہوگا وہ علم بھی عظیم، اہم ہوگا۔ تجوید قرآن میں ہم نے حروف پڑھ لیے کہ کون سا حرف کس مخرج سے کیسے ادا ہوتا ہے، پھر صفات پڑھی، کچھ صفات عارضی پڑھی، کچھ صفات لازمی پڑھی، اور بتایا کہ کس کس صفت کو ہم کس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ آج انہی حروف کے بارے میں ہم یہ بات کریں گے کہ کن کن حروف پہ ہم غنہ کی صورت میں ادائیگی کریں گے اور کن کن حروف کو غنے کی صورت کے بغیر ہم پڑھیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی انتہائی اہم ٹاپک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نون اور میم یہ دو ایسے حرف ہیں کہ جن پہ غنہ کیا جاتا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کس مقام پہ غنہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور کس مقام پہ غنہ نہیں کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی جب قرآن کھولتے ہیں، تو جہاں غنہ کرنا ہوتا ہے وہاں ہم غنہ نہیں کرتے، اور جہاں غنہ نہیں کرنا ہوتا وہاں غنہ کر دیتے ہیں، جو جس سے قرآن کی خوبصورتی، تلاوت کی مٹھاس، تلاوت کی شیرینی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے الگ الگ احکام ہیں، نون ساکنہ کے الگ احکام ہیں، میم ساکنہ کے الگ احکام ہیں۔ آج ہم نون ساکنہ کے احکام پڑھیں گے، لیکن جب ہم نون ساکنہ کی بات کرتے ہیں اور غنے کی بات کرتے ہیں تو پھر وہاں صرف نون ساکنہ کو آپ سامنے نہیں رکھیں گے، بلکہ تنوین اور نون ساکنہ کہیں گے۔ تنوین اور نون ساکنہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ نون ساکنہ کو تو آپ کو پتہ چل گیا کہ نون جب ساکن ہوگی تو اسے کہتے ہیں نون ساکنہ۔ تنوین بھی ادائیگی کے لحاظ سے وہی چیز ہے۔ تنوین یعنی دو زبر، دو زیر یا دو پیش۔ اگر یہ اس صورت میں کوئی کلمہ آ جائے، کسی حرف پہ دو زبریں ہوں، دو زیریں، دو پیشیں ہوں، تو پھر اس کو تنوین کہا جاتا ہے۔ یہ جو تنوین ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ آخر کلمے میں پڑھی جاتی ہے اور درمیانے کلمے میں، بلکہ آخر کلمے میں جب وقف کریں گے تو پھر نہیں پڑھی جائے گی، اور درمیانے کلمے میں یہ پڑھی جائے گی۔ لیکن اس تنوین اور نون ساکنہ کی جو ادائیگی ہے وہ ایک جیسی ہے۔ جیسے کہ اگر آپ لفظ با لیں، با پہ دو زبریں لگا دیں تو کیا بنے گا؟ با دو زبر بن، با دو زبر بن، ادائیگی کیا کر رہے ہیں؟ بن۔ اسی با کو اگر آپ کھول کے لکھیں اور با کے اوپر زبر لگائیں اور اس کے بعد نون کو ساکن کر دیں، کیا بنے گا؟ بن۔ با دو زبر بن بھی اور با زبر نون بن، دونوں کی ادائیگی ایک جیسی، بن بن۔ لیکن اس کو ہم نے غنہ کہاں کرنا ہے، کہاں کم غنہ کرنا ہے، کہاں زیادہ کرنا ہے، تو اس پہ آج انشاءاللہ بات ہم کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ عرض کریں کہ نون ساکنہ، تنوین اور نون ساکنہ کے احکام چار ہیں۔ پہلا ہے اظہار، اس کے بعد ہے ادغام، پھر ہے اقلاب، اور پھر ہے اخفاء۔ ہم ایک ایک کو سامنے رکھیں گے اور اس کو پڑھیں گے۔ پہلا ہے اظہار۔ اظہار کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ آپ نے نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، تنوین کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، لیکن سوال ہے کب ظاہر کر کے پڑھنا ہے؟ انتہائی سادہ اور آسان، توجہ کریے، جب بھی تنوین اور نون ساکنہ کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف بھی آ جائے تو یہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ توجہ کیا آپ نے؟ تنوین، نون ساکنہ کے بعد حروف حلقی۔ حروف حلقی جو ہے آپ نے پڑھے ہیں، وہ حروف حلقی کون سے ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں؟ جس میں سے حمزہ ہے، جس میں سے دو آنکھ والا ہا ہے، جس میں سے
الحمد والا ہا ہے جس میں سے دوسرا خا ہے، جس میں غین ہے، جس میں حمزہ ہے، جس میں عین ہے. تو یہ جو 6 حروف حلقی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک حرف بھی تنوین نون ساکنہ کے بعد آ جائے تو آپ نے نون کو ظاہر کرنا ہے. یعنی کیا؟ آپ نے غنہ نہیں کرنا. اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں. نون ساکنہ کے بعد حمزہ کی مثال ہم دے رہے ہیں آپ کو. من احد، احد کے شروع میں کیا ہے؟ حمزہ. اور نون احد کے شروع میں حمزہ ہے اور اس سے پہلے نون ہے ساکن حالت میں. من احد، من، اب یہاں یہ نہیں پڑھیں گے من احد، یہ غلط ہے. من احد. اسی طرح رسول امین. اب رسول کے لام پہ کیا ہے؟ 2 پیش، یعنی تنوین آئی ہوئی ہے. اب اس کے بعد امین آ گیا تو امین حمزہ ہے تو لہذا حمزہ کہتا ہے نہیں، اس تنوین کو ظاہر کرو. رسول امین، رسول امین غلط ہوگا، رسول امین. اس طرح نون ساکنہ بعد میں ہا گیا. ینہون، ینہون غلط ہوگا، ینہون. اب دیکھیں میں ایک مثال دے رہا ہوں. یہاں نون ساکن ہے، اس طرح نون ساکن کی اور مثال. ان ہوا، ان ہوا، ان ہوا. ہوا جو ہے یہ حروف حلقی میں سے. جرفن ہار، جرفن، فن 2 زیریں ہیں اور اس کے بعد فوراً تنوین کے بعد فوراً ہا آ گیا ہے تو یہاں بھی تنوین کو ظاہر کریں گے. جرفن ہار. ینعق، ین نون ساکن، عین آ گیا. ینعق. من علم. ینحتون، ینحتون. من حسنت، من حسنت. اب دیکھیں ہا ہے اور ہا سے پہلے نون ساکنہ ہے. من حسنت غلط ہوگا بلکہ من حسنت. اس طرح نون ساکنہ کے بعد اگر غین آ جائے تو فسیون، فسیغیظون. اگر کوئی پڑھے گا یہ غلط ہے. فسینغیظون، فسینغیظون. اس طرح من غل، من غل. منخنقۃ، من، اب یہاں کو یہ پڑھے منخنقہ تو یہ غلط ہوگا. تو کیا ہے؟ نون ساکن بعد میں خا ہے تو منخنقۃ. من خلق. تو یہ اظہار کی مثالیں ہم نے پیش کی. تو اظہار کو آپ نے ظاہر کر کے پڑھنا ہے نون کو ان تمام موارد میں. من احد، رسول امین، ینہون، ان ہوا جرف ہار، ینعق. من علم ینحتون، من حسنت فسینغضون، من غل منخنقۃ، من خلق. اب یہ ساری مثالیں اظہار کی ہیں. بڑھتے ہیں اب ادغام کی جانب. ادغام انتہائی اہم ہے اور ادغام کو سمجھنا بڑا ضروری ہے لیکن بہت ایزی ہے. توجہ کریں، جب بھی نون ساکنہ اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی ایک حرف بھی آ جائے گا تو ادغام ہوگا. ادغام، ادغام یعنی ایک حرف ساکن ہو اور دوسرا حرف جو اس کے بعد ہے وہ متحرک ہو. تو عموماً ادغام کی جو عام ڈیفینیشن کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ ایک جنس کے حرف کو اسی کی دوسرے والی، اسی کی جنس والا حرف جو اس کے بعد آتا ہے اگر وہ آپس میں آ جائیں، پہلا ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو تو ان کو آپس میں ملا دیتے ہیں، مدغم کر دیتے ہیں. جیسے فی قلوبہم مرض. لیکن یہاں ادغام بھی یہی ہے، تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون یہ مجموعہ ہے ان حروف کا کہ جو ادغام کا سبب بنتے ہیں، یا ہے، را ہے، میم، لام، واو، نون. ان میں سے کوئی ایک حرف آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس تنوین اور نون ساکنہ کو آپ ان حروف میں مدغم کر دیں گے، ملا دیں گے، اوپر شد لکھ دیں گے. اور جس کی صورت میں کیا ہوگا کہ یہ جو حرف ہے بسا اوقات یہ حرف جو نون ساکنہ تنوین بالکل چھپ جائے گی اور ادغام ہوگا، اور ایسی چھپے گی کہ ادغام غنے کے ساتھ ہوگا. ادغام بھی ہوگا
ساتھ غنہ بھی کریں گے، جو غنہ علامت ہوگا کہ یہاں ایک نون یا تنوین تھی. اور انہی حروف میں سے کچھ حروف ایسے ہیں کہ نون ساکنہ تنوین کے بعد اگر وہ آ جاتے ہیں تو پھر یہاں ادغام ہوگا لیکن غنے کے بغیر ہوگا. اور پھر اس کے بعد ہم کچھ ایسے موارد آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جہاں ادغام نہیں ہوگا، وہ کچھ مستثنائی موارد ہم انشاءاللہ پیش کرتے ہیں. پہلا ہے کہ ادغام مع الغنہ کب ہوگا. اس کے لیے یہی جو یرملون حروف ہیں، ان میں سے اگر یا آ جائے، میم آ جائے، واو آ جائے اور نون، یہ 4 حروف آ جائیں گے تو ادغام غنے کے ساتھ ہوگا. مثال کے طور پہ ادغام مع الغنہ، اس کی ایک مثال ہے، اصل لفظ تھا ان یقول، نون ساکن، اس کے بعد یقول کا لفظ آ گیا، یا یرملون میں سے نون ساکن کو یا میں ادغام کریں گے اور غنے کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ ان یقول، ان یقول. اس طرح اگر یقول نہ ہوتا بلکہ نقول ہوتا تو پھر بھی غنہ ہوگا. ان نقول، ان نقول. اس طرح من ملجئن، من علیحدہ، ملجا علیحدہ. نون ساکنہ کے بعد ملجا لفظ آیا اور میم یرملون میں سے آئی تو یہاں بھی ادغام ہوگا، نون چھپ جائے گی میم میں اور ادغام مع الغنہ ہوگا. جیسے کہ دیکھیں اب من ملجئن غلط ہوگا، من ملجئن، من ملجئن. اس طرح نون ساکنہ کے بعد اگر نون آ جائے، من نکیر، من نکیر. واو آ جائے، من ولین. اب دیکھیں من ولین تھا اور اکثر غلط پڑھ دیتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں من ولین، جو کہ غلط ہے. من ولین نہیں بلکہ من ولین، من ولی ولا نصیر. اب اس کی مثالیں بہت زیادہ آپ کے سامنے آئے گی جب قرآن کھولیں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، من یقول تھا لیکن ادغام کہتا کہ اس نون کو آپ نے چھپا دینا ہے یا میں ادغام کر دینا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ. یہ ہو گیا ادغام مع الغنہ. اس کے بعد ہے ادغام بلا غنہ. ادغام بلا غنہ یعنی انہی میں سے اگر 2 حرف آ جائیں گے تو وہاں ادغام بلا غنہ ہوگا. وہ 2 حرف کون سے ہیں؟ وہ را ہے اور لام. نون ساکنہ اور تنوین کے بعد اگر حرف را آ جائے، مثال کے طور پہ من رب، من علیحدہ، رب علیحدہ. اب نون ساکنہ کے بعد یہ جو را آیا ہوا ہے رب کا، کیسے پڑھیں گے؟ نون کو را میں تبدیل کر دیں گے اور ادغام کریں گے. من رب، من رب، مر، مر یعنی من رب نہیں پڑھیں گے بلکہ من ربہم، من ربہم. اس طرح لام آ جاتا ہے من لدن، من لدن غلط ہوگا بلکہ من لدن، من لدن. اور یہاں نون یوں بھی نہیں پڑھنا، من لدن بھی نہیں، من لدن، من ربہم، من لدن، من ربہم، من لدن. تو یہ ہے ادغام بلا غنہ. اب چلتے ہیں، ایک انتہائی اہم پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ جب ہم ادغام کی بات چھیڑتے ہیں تو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جب بھی نون ساکنہ کے بعد یرملون میں سے کوئی آ جائے گا تو پھر ہم نے یہ بیان کیا تو یہاں ادغام ہوگا. لیکن اگر کوئی یہ کہے جناب ہمارے سامنے تو قرآن میں کچھ حروف ایسے ہیں کہ جس میں تو ادغام ہوتا نہیں، جو آپ نے بتایا ہے تو وہی ڈیفینیشن، اس پہ صدق آ رہی ہے، فٹ آ رہی ہے، لیکن وہاں ادغام تو ہوتا نہیں ہے، تو پھر وہاں ہم یہ عرض کریں کہ کچھ کلمے قرآن میں ایسے ہیں کہ جس ایک کلمے میں نون ساکنہ کے بعد یا اس کے علاوہ واو یہ آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں ادغام نہیں ہوتا، اور وہ کلمے مستثنا ہیں. وہ 4 کلمے ہیں پورے قرآن میں، جہاں بھی آئیں گے وہ تو وہاں آپ نے ادغام نہیں کرنا، سادہ پڑھنا ہے، اظہار کی صورت میں آپ نے پڑھنا ہے. جیسے دنیا، اب دیکھ دن، یہاں نون ساکن ہے، اس کے بعد یرملون میں سے یا ہے،
لیکن آپ نے دنیا نہیں پڑھنا بلکہ دنیا، نون کو ظاہر کرنا ہے ایک کلمے میں۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ایک کلمے میں آگے ہیں دنیا، قنوان، قنوان۔ اب کوئی کہے نون ساکن بعد میں واو آگے ہے تو پڑھنا چاہیے قنوان، تو قنوان غلط ہے، یہاں قنوان، قنوان۔ اس طرح تیسرا کلمہ ہے صنوان، تعریف فٹ آ رہی ہے لیکن آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ نون کو ظاہر کرنا ہے، صنوان، صنوان۔ اس طرح بنیان، یہاں بھی تعریف صدق آ رہی ہے لیکن آپ نے نون کو ظاہر کرنا ہے، بنیان، بنیان نہیں بلکہ بنیان۔ تو یہ چار کلمے ایسے ہیں کہ جہاں آپ نے نون کو ظاہر کرنا ہے، جبکہ ادغام کی تعریف یہاں صدق آتی ہے لیکن آپ نے اس کو مستثنی موارد قرار دے کے آپ نے اس کو ادغام نہیں کرنا، اور اس کی وجہ بھی یہ بتائیے کہ کیونکہ ایک کلمے میں اکٹھے ہو گئے۔ اس طرح کچھ اور موارد ایسے ہیں کہ جہاں تعریف تو وہی بنتی ہے لیکن پھر بھی وہاں ادغام نہیں ہوگا، جیسے کہ یاسین، یہ جو لفظ ہے یاسین جس کو ہم حروف مقطعات کہتے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم، یاسین، اگر سین کو کھولیں تو سین، سین کے بعد یہ ہے، اگر اس کو کھول کے لکھیں سین، آخر میں نون ساکن ہے سین کا، سین ول۔ اب کوئی پڑھے گا یاسین والقرآن تو یہ غلط ہے، یہاں بھی وہ تعریف اگرچہ فٹ آتی ہے لیکن یہاں بھی ادغام نہیں ہوگا، آپ نے ظاہر کرنا ہے، یاسین والقرآن الحکیم۔ اس طرح نون والقلم، اب نون کو اگر آپ کھول کے لکھیں گے نون و نو، پھر آگے نون، نون والقلم، واو ہے تو ادغام تو ہونا چاہیے، تو کہتے ہیں یہاں بھی ادغام نہیں ہوگا، حروف مقطعات ہیں، سادہ پڑھیں گے، نون والقلم وما یسطرون۔ تو لہٰذا یہ موارد ایسے ہیں کہ جہاں ادغام نہیں ہوگا۔ بڑھتے ہیں ہم اسی نون ساکنہ کے اگلے حکم کی طرف، وہ ہے اقلاب۔ اقلاب آپ کو معلوم ہے، اقلاب کا مطلب ہے تبدیل کرنا، بہت آسان، بہت سادہ اور بہت ہی اہم۔ جب بھی نون ساکنہ اور تنوین کے بعد حرف با آ جائے گا تو پھر آپ نے یہاں اقلاب کرنا ہے۔ اقلاب سے کیا مراد ہے؟ اسی نون ساکنہ اور اسی تنوین کو آپ نے ایک با میں، آپ نے با کی وجہ سے آپ نے کیا کرنا ہے، میم میں اس کو تبدیل کرنا ہے۔ تو پھر جب میم میں تبدیل کریں، کیونکہ ہم نون ساکنہ اور تنوین کو میم میں تبدیل کر رہے ہیں تو لہٰذا اقلاب، اسی وجہ سے اقلاب کہا جاتا ہے، اور پھر غنّے کی صورت میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ جیسے قرآن میں آپ قرآن کھولیں تو بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی اور آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ ایک مثال ہے ہمارے سامنے، ینبت لکم، ینبت لکم، ینبت۔ اب توجہ کریں، اس لفظ کو کھولیں، یون اصل میں تھا ینبتو، ینبتو تھا، اب نون ساکن ہے اور ہم نے جس طرح قاعدہ بتایا کہ با آگے ہے، ینبتو تھا، اب ینبتو نہیں پڑھیں گے بلکہ اس نون ساکنہ کو میم میں تبدیل کریں اور پھر غنہ کریں، اور ایسا غنہ کریں کہ دونوں ہونٹوں کے درمیان اتنی گنجائش باقی رہے کہ ایک صفحے کو آپ کراس کر سکیں۔ جیسے دیکھیں، ینبت لکم، ینبت لکم من بعدہم، من بعدہم رحیم بکم، رحیم بکم، رحیم بکم، من بعدہم۔ یہ ساری مثالیں اسی اقلاب کی ہیں، ینبت لکم من بعدہم رحیم بکم۔ انشاءاللہ اس کی مزید پریکٹس کے لیے آپ قرآن اٹھائیں گے تو آپ کو بڑی مثالیں ملیں گی۔ ہم انہی 3 مثالوں کو آپ کے سامنے دوبارہ پڑھ کے پیش کرتے ہیں۔ ینبت لکم بہ الزرع، ینبت لکم بہ الزرع من بعدہم رحیم بکم۔ اب چلتے ہیں اخفاء کی طرف۔ اخفاء کے لفظ سے بالکل واضح ہے، یعنی چھپانا۔ جب بھی نون ساکنہ اور تنوین کے بعد توجہ کریں
نہ حروف حلقی آئے، نہ حرف با آئے، اور نہ ہی حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے، بلکہ اس کے علاوہ جو حرف ہے اگر وہ آ جاتے ہیں تو پھر اخفا ہوگا، نون کو چھپائیں گے لیکن غنے کے ساتھ چھپائیں گے، وہاں غنہ ہوگا ایک خاص قسم کا جس کو اخفا کا نام دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں ایک مثال ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، انتا، لفظ جو انتا ہے، آپ دیکھیں ان نون ساکن ہے، اس کے بعد جو تا آیا ہوا ہے، یہ تا نہ تو حروف حلقی میں سے ہے، نہ حرف با ہے، اور نہ ہی حروف یرملون میں سے ہے۔ اب اس کو اخفا کیسے کریں گے؟ آپ نے نون ساکنہ کو چھپا لینا ہے، انت، انت اللہ، انت اللہ۔ اب دیکھیں انتا نہیں پڑھنا بلکہ انت اللہ۔ اس طرح عن صلاتہم لفظ ہے ہمارے سامنے، عن نون ساکن صاد کو موٹا پڑھیں، عن صلاتہم، عن صلاتہم۔ اچھا یہاں ایک اور پوائنٹ، بہت اہم پوائنٹ ہے، اور یہ آپ نے دقت کے ساتھ اس کو سمجھنا ہے، بہت آسان اور اہم پوائنٹ۔ آپ نے دیکھا کہ کبھی کبھار جب ہم اخفا کرتے ہیں تو اخفا کبھی باریک ہو جاتا ہے کبھی موٹا ہو جاتا ہے، اسی کو دیکھیں، انت اللہ، ان باریک، جبکہ جو دوسری مثال ہے عن صلاتہم، عن، یہاں ان وہاں عن، کیا فرق ہے؟ انت میں آپ باریک اور عن صلاتہم میں موٹا اخفا کیوں کر رہے ہیں؟ اب یہاں کہتے ہیں کہ اس کا بہت سادہ قاعدہ ہے کہ جب بھی نون ساکنہ تنوین کے بعد حروف مستعلیہ میں سے موٹے حروف میں سے کوئی ایک بھی حرف آ جائے گا تو آپ نے جو غنہ ہے اس کو موٹا پڑھنا ہے، اور اگر استفال میں سے کوئی ایک بھی حرف آ جائے گا تو آپ نے باریک پڑھنا ہے، جیسے کہ من کان، مد مقابل، من قبل، من قبل، من قبل، دونوں میں فرق آپ نے کیا کہ ایک کو باریک اور ایک کو موٹا پڑھنا ہے۔ اب آپ قرآن میں قرآن اٹھائے اور آپ کے سامنے بے شمار مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی اور آپ اس کی پریکٹس بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج اس درس میں آخر میں ہم نماز کے حوالے سے کوئی ہم ذکر لیتے ہیں اور اس کی پریکٹس کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اپنے درس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ ذکر تشہد کو ہم لیتے ہیں، الحمدللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اب دیکھیں اشہد اللہ، اب یہاں بھی ادغام ہو رہا ہے، ان لا نہیں پڑھنا بلکہ اللہ، اللہ، ان لا بھی نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، عبدہ ورسولہ۔ اب یہاں عبدہ با پہ قلقلہ، ورسولہ را کو موٹا، اور پھر تھوڑا پیچھے آ جائے، واشہد ان پہ غنہ کریں گے، محمدن پہ بھی غنہ کریں گے۔ تو یہ ساری آپ نے چیزیں مد نظر رکھنی ہیں۔ میں دوبارہ سے اس کو پڑھتا ہوں شہادتین کو، الحمدللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ انشاءاللہ مزید ہم نماز کے باقی اذکار کی پریکٹس بھی کریں گے۔ تو آج کے انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ درس آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ درس تھا نون ساکنہ اور تنوین کے بارے میں، اس کے 4 احکام ہم نے بتائے، پہلا ہے اظہار، پھر ہے ادغام، پھر ہے اقلاب، اور پھر ہے اخفا۔ میں پھر سے اس کو آپ کے سامنے اس کو رکھتا ہوں۔ پہلا کیا ہے؟ اظہار ہے، اس کے بعد
ادغام ہے، پھر اخفا ہے، پھر اقلاب ہے. تو ان تمام کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. قرآن کھولنا ہے، اس میں جہاں بھی آپ کے سامنے کوئی صورت آتی ہے آپ اس کو باوضو ہو کے پڑھیں گے، اور جو آگے آپ کے سامنے اس کی مثالیں آتی جائیں گی اس کو آپ پریکٹیکلی طور پہ اس کو آپ کرتے جائیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا. انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں گے اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.